چھین لیا, وہ بٹوا چھین لیا, وہ فلانا چھین لیا, وہ یہاں سے چھین لیا. جب بڑا بدماش آتا ہے امن ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لو بہت سے علاقے کراچی میں نام نہیں لوں گا, میں بدماشی نہیں دشمنی نہیں بول سکتا میں. کراچی میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں چھوٹی موٹی چوریاں چکاریاں بہت. جب محلے کا بڑا بدماش آیا نا, اس نے علاقے میں امن قائم کر دیا, لوگ سکون میں آ گئے. کیوں قائم کیا؟ اس نے بولا جب ہم دادا ہے, ہم محلے کا بدماش ہے, تو ہر دکان اتنی پرچی باندھی اس نے کہ اتنا ہمیں بولو دے دیا کرو, اتنا ہمیں دے دو, باقی پھر کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے دے. تو لوگوں نے کہا چلو جو روزانہ ہمیں 10-50 روپے کے وہ دینا پڑ رہا تھا, اس سے بہتر نہیں مہینے کے 1 لاکھ روپے باندھ دو, ٹھیک ہے نا, اس سے سکون تو ہو گیا نا. تو آپ نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ دینا شروع کر دیا. پھر اس نے اپنا نام رکھ لیا کہ میں دنیا میں امن میں لا رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ اس طرح نہیں کرتی, وہ ڈاکو تو اپنے لیے لے رہا ہے, حکومت تو پبلک کے لیے لیتی ہے. حکومت کس کے لیے لیتی ہے؟ پبلک پہ خرچ کرے گی. دیکھو ظلم کسے کہتے ہیں؟ 2 خرابیاں ہوتی ہیں سیکولر اسٹیٹس میں, 2 بڑی بڑی خرابیاں ہیں. نمبر 1, ان کے پاس ریزرو مال بہت سے بھی زیادہ ہوتا ہے. گلک میں جو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوتا ہے نا, جس کے ہوتے ہوئے ان کو ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد لوگوں سے لوگوں کی ضرورت کے لیے لینا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ نے جو گلک کو توڑو نا اپنا, یہ جتنے بڑے بڑے کنٹریز ہیں نا جن کو ہم سمجھتے ہیں بڑی ایک فلاحی ریاستیں ہیں, یہ ان کے جو ریزرو ہیں, ان کے جو گلک میں جو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی, اتنے زیادہ خزانے ہیں, ان کو تو ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ, اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ, اس میں ہو سکتا ہے کوئی اختلاف کرے, اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے, خوب سمجھ لو. ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں, پھر کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ آئی. لوگ نا مولویوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف. ہم بیوقوف ہوتے ہیں نا تو ہمارے اتنے بچے نہیں ہوتے, سمجھ رہے ہو, ہماری اتنی بیگمات نہ ہوتی. بیوقوف آپ لوگ جو ان کی باتوں میں آ گئے ہو, اپنی خوشیوں کو بھی برباد کر دیا, خاندانوں کو بھی تباہ کر دیا. سب سے زیادہ محبت مرد کو عورت سے ملتی ہے. آج ڈپریشن کے لیے کیا کچھ ڈپریشن ختم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا. قرآن کیا کہتا ہے کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ نے تمہارے لیے بیوی کو بنایا تاکہ تمہیں سکون ملے. سکون ڈپریشن کی الٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تو نیچرلی جو انسان کے سکون کے لیے جس مخلوق کو پیدا کیا گیا مرد کے لیے, وہ کیا ہے؟ عورت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جو اسی سے دور بھاگ رہا ہو یا غیر قانونی طریقے سے حاصل کر رہا ہو, جو جس سے ڈپریشن بڑھتی ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں ہماری تو اتنی گرل فرینڈس ہیں. دیکھو گرل فرینڈ آپ کے ساتھ رہنے کی پابند نہیں ہوتی, وہ کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے. وہ ڈپریشن کم نہیں, ڈپریشن بڑھانے کا ذریعہ ہے. جبکہ بیوی کو چھوڑنے کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے, عورت اپنی مرضی سے جا نہیں سکتی ہے. تو یہ جو احساس ہے نا مرد کو کہ یہ میری ہے, جب تک میں طلاقیں نہیں دوں گا, خلا کے پیپر پہ سائن نہیں کروں گا, یہ کہیں جا نہیں سکتی, اس کا جانا انلیگل ہوگا. یہ چیز مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے. اب یہ پتا ہے کہ میری ہے یہ, ورنہ آپ کو جب پتا ہی نہ ہو کہ اس کو وسیم اچھا لگ رہا ہے, کبھی غفار اچھا لگ رہا ہے, گرل فرینڈ میں تو یہی ہے نا. تو یہ تو خودکشیاں کر رہے ہیں کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے دیکھ لو جا کے آپ. عورت کو بھی جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کہیں جا نہیں سکتی, سوال پیدا تو عورت تو پابند ہو گئی نا, اس کو کیسے سکون ملے گا جب اس کے پاس ایک دوسرے مرد کا آپشن ہمیشہ کے لیے ختم. اس کو بھی اب نبھا کر کس کے ساتھ کرنا ہے پتا ہے بھائی, یہ میرے مقدر میں کون ہے, یہ ہے. اب اس کو بھی یہاں سکون ملے گا جب آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے نا. دیکھو بوفے میں جا کے ٹینشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. آدمی کہتا ہے بریانی کھاؤں یا کباب کھاؤں یا میں وہ کھاؤں, ابے بٹیر کھاؤں. کل پشاور والوں نے بٹیر کھلایا. پشاور میں نے چپلی کباب دیکھا گول قسم کا. میں نے کہا بھائی یہ چپلی کباب بڑا اچھا بنتا ہے نا, تو یہ ڈیزائن کیوں چینج ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ ایسے. میں نے کہا یار آپ لوگ نے نا کراس بریڈنگ کی ہے چپلی کباب سے. یہ کراس بریڈنگ کے نتیجے میں ایسا چپلی کباب وجود میں آیا ہے, ورنہ چپلی کباب کو تو کہتے ہی چپلی اس لیے کہ چپل کی طرح ہوتا ہے نا, ویسے چپٹا. فارمی مرغیوں کی نسلیں چینج ہو گئی, ہر چیز کی چینج ہو گئی, کباب کی بھی نسل بھی. اس کو میں نے کہا شامی کباب کے ساتھ کراس بریڈنگ ہوئی ہے اس کی, یا کوفتے کے ساتھ لگ رہا تھا مجھے, کیونکہ نہ پورا چپٹا تھا نہ کوفتے کی طرح گول تھا.
بیچ کی کوئی, تو یہ کوفتے کے ساتھ کراس بریڈنگ کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے. ذائقہ بہرحال اس کا وہی تھا. ابھی کراس بریڈنگ میں خالی شکل چینج ہوئی ہے, اگلی نسل میں چپلی کباب کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جائے گا. تو میں نے کہا یار جو روایتی کھانا ہے نا پشاور کا, اس کو تو ویسے ہی رہنے دو میرے بھائی. اس کو اگر کراس بریڈنگ کر کے کوئی نئی چیز بنانی ہے تو اس کو نام کچھ اور دے دو نا. کیا خیال ہے؟ اچھا خیر, کہاں سے بات چل رہی تھی؟ ہاں, بوفے میں جاؤ تو ٹینشن کم نہیں ہوتی. تبھی بوفے میں لوگ کبھی کبھار جاتے ہیں ویسے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے یا ٹرائی کر لیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھوک لگ رہی ہو اور ایک قسم کا کھانا آپ کے سامنے آ جائے اور وہ ہو آپ کا مرغوب ہو, آپ کی مرضی کا ہو, تبھی بیگم اپنی مرضی کی ہو تو پھر سکون دے گی. اگر کسی نے لا کے پہنا دی ہے پھر تھوڑی, یا بعض دفعہ کوئی لا کے نہیں پہناتا خود پہن جاتی ہے, الو بنا لیتی ہے کوئی. بس فیس بک پہ نا آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. تو خیر, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کا حل کس چیز میں رکھا ہے؟ نکاح میں رکھا ہے. آدم علیہ السلام جنت میں ٹینشن میں تھے, تو یہ لبرل لوگوں کے پاس, بیچاروں کے پاس یہ آپشن نہیں. ان کم بختوں کی 35 40 سال پڑھائی لکھائی میں عمر گزر جاتی ہے. یہ تو ڈپریشن کے پورے کنستر ہے میرے بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ خدا نے جو ڈپریشن دور کرنے کے لیے بیوی کو پیدا کیا تھا اس سے یہ دور رہتے ہیں, اور ڈپریشن بڑھانے والی چیزیں جس کو گرل فرینڈ کہا جاتا ہے اس سے یہ انجوائے کرتے ہیں. یہ تو میں تو اس پہ, یہ لوگ جب آتے ہیں نا میرے پاس کے ٹینشن میں کہتا ہوں تو زندہ کیسے بھائی, تجھے تو مر جانا چاہیے. نیچر سے بغاوت کرنے والا کبھی سکون میں نہیں ہوتا. پھر انسان کو ایک ٹائم پہ اولاد چاہیے, بیٹے بیٹیاں چاہیے, وہ نہیں ملے وہ 100 دفعہ کہے گا کہ میں ٹینشن میں نہیں ہوں, لیکن حقیقت میں کیا ہوگا, وہ ٹینشن میں ہوگا. دیکھو ایک خاندانی بات کرتا ہوں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ڈپریشن یہ بڑی عجیب بیماری ہے, کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھیں آپ کو بتائے گا. ڈپریشن کا اظہار نا لوگ بعض دفعہ لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا ہم ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں, حالانکہ وہ ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں. دیکھو بعض دفعہ انسان کو بخار ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں دھوپ کی وجہ سے میرا ماتھا گرم ہو رہا ہے. تھرما میٹر لگائیں گے تو پتا چلے گا بھائی یہ دھوپ کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ٹیمپریچر آپ کا اندر کا بڑھ گیا. تو اسی طرح کسی سمجھدار کے پاس آپ بیٹھیں گے نا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو آپ کے اندر ایب نارملٹی ہے نا, بلا وجہ ہنس رہے ہیں, بلا وجہ اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں, بلا وجہ مشہور ہونے کا شوق, ہر چیز میں ٹانگ اڑا رہے ہیں, آگے گھس رہے ہیں, یہ بھی بہت دفعہ, میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ, بہت دفعہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. جب انسان کسی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ایب نارملٹی والی کیفیات ہوتی ہیں, وہ کچھ ہٹ کے کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کو بعض لوگ بہت خوش نظر آئیں گے, یعنی ایسے خوش نظر آئیں گے کہ وہ اتنا خوش کوئی ہوتا نہیں ہے, حقیقت میں وہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. وہ بتکلف ہنسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بات بات پہ, کیونکہ ان کو ٹینشن نے اندر سے ڈیمیج کرنا شروع کر دیا ہوتا ہے. ان کو ہنسی کا کوئی موقع ملے نا تو وہ نارمل نہیں ہو رہے, بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ہنس رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے مختلف اظہار ہیں. یعنی تو آج کی دنیا میں اکثریت, اگر میں حلفیہ کہوں نا, اکثریت ڈپریشن کی مریض ہے, تو میری یہ بات غلط نہیں. نارمل میں نے صرف علماء و بزرگوں میں ہی دیکھے, معذرت کے ساتھ یہ دیداروں میں دیکھے, ورنہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کھسکاوا ہوگا. پورا سیٹ آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, یہ جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں سے فرما جو فریم ہے نا وہ تھوڑا سا آڑا ترچھا ہو. وجہ کیا ہے؟ نیچرل لائف ہی نہیں, تمیز کی زندگی تھی, پالے ہوتے, نکاح کرتے, بیوی ہوتی, بچے ہوتے, صحیح ہے نا, پھر کمانے کی فکر کرتے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے, مرتے ہوئے لوگوں سے عبرت. تو وہ ابلے ہوئے انڈے میں تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر آیا, بولے مولوی صاحب کتنے انڈے لوگ دیا کرو گے آپ مجھ سے, بھئی آپ کے گھر کے اتنے افراد ہیں, میاں بیوی ہیں, بچے بھی ہیں. تو اس کا خیال تھا کہ 4-6 انڈے تو لے لیا کریں گے. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں, ہمارے یہاں پہلے سے کوئی انتظام ہے, ایسا کر دیا. حالانکہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے بولو بھائی نہیں تھے, لیکن اس کے سامنے اپنی غربت نہیں بتانی, میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. وہ کہ چلو زکوٰۃ والے انڈے پھر میں آپ کو دے دیا کروں گا. بات یہ ہے کہ غربت بھی ہو مگر ایسا اس پہ استغنا اور چہرے پہ ایسی بشاشت اور ایسا استغنا ظاہر کرنا ہے کہ ہم سے بڑا سیٹ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ صرف زبان سے نہیں کہتا تھا, دل میں بھی سمجھتا تھا, دل میں بھی سمجھتا تھا کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے, صرف اوپر اوپر سے نہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, دل میں بھی یہی تھا بہت دیا ہے بھائی. فرماتے تھے کہ میں 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہوں بھائی, اور کیا چاہیے, خالی روٹی بھی کافی ہے, تو اللہ نے مجھے دال بھی دی ہے. اس پہ سوچ سوچ کے خوش ہوتے تھے.
کہ دال بھی دی اللہ نے مجھے، واہ سبحان اللہ، اتنا خوش ہوتے تھے اس پہ، دال بھی ہے۔ اور اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتے تھے، پورے سال تنخواہ سے پیسے جمع کر کر کے ٹرین کا ٹکٹ ہوتا تھا، پورے سال کی تنخواہ سے کاٹ کاٹ کے ایک دفعہ کا چکر لگتا تھا، یہ حالت تھی۔ اور پھر کیا ہوا ہے کہ پودوں کا بڑا تھے، بڑے مزاج ان کے، غربت تھی مگر مزاج شاہانہ تھا، گرینری کا بڑا شوق تھا، پھول لگانے کا، پودے لگانے کا، خوشبوؤں کے استعمال کا۔ تو پودے لگانے کے لیے نا ان کے پاس وہ نہیں تھا، شاور نہیں ہوتا وہ پانی دینے کے لیے، اس میں پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل چیز کر کے ایک شاور بنایا تھا حضرت نے، تھا بڑی صفائی ستھرائی۔ تو کیا ہوا کہ حضرت کی اہلیہ بیمار ہو گئی۔ میں اہلیہ کا بتاؤں کیسا توکل تھا۔ اہلیہ بیمار ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے جسم میں وٹامنس کی کمی ہے، پھل فروٹ کھانے کو، پھل فروٹ تو ملتے ہی نہیں تھے حضرت کو، غربت میں کہاں پھل کھا سکتے ہیں۔ تو بتایا کہ ان کو آپ پھل فروٹ کھلائیں۔ کیا کھلائیں؟ یہ میں صرف اپنے شیخ کے واقعات نہیں سنا رہا، مقصد یہ ہے کہ ایسی زندگی گزرے گی تو صحت بھی ملے گی، بغیر سیب کے آئرن آئے گا آپ کے جسم میں۔ اور ٹینشن والی زندگی گزارو گے نا، سیب کے جوس بھر بھر کے پی لو پھر بھی آئرن کی کمی ختم نہیں ہوگی آپ۔ پھر فرماتے میں لے گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے کہا ان کو سیب کھلائیں، آم کھلائیں، یہ کھلائیں، وہ کھلائیں۔ پھر فرمایا ویسے ہی نہیں ٹھیک ہے سیب کھلانے کا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ڈاکٹر کو اللہ نے جو علم دیا ہے نا وہ اس حساب سے صحیح بات کر رہا ہے، لیکن اگر میری بیوی کو سیب کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے سیب کے پیسے دیتے، جب نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ ویسے ہی آئرن کی کمی انشاءاللہ پوری کر دے گا، اور اللہ ان کو ویسے ہی ٹھیک کر دے گا۔ بیوی بھی کیونکہ توکل والی، پھر وہی مثال اپنی اور آپ کی مثالیں آتی ہے ذہن میں۔ ہم ہوتے کتنے تانے سننے کو ملتے ہیں بھائی، اب کہیں سے لے کر آؤ، سیب لاؤ، چوری کا ہو کہیں سے وہ لے کر آؤ۔ میں تو کہہ رہی تھی کھانے کو نہیں ہے، دال کھائیں گے تو یہ تو یہی ہوگا نا، روٹی کھا کھا کے تو آئرن کہاں سے پیدا ہوگا۔ ڈاکٹر سارے کہتے ہیں سیب کھانا ضروری ہے، اور یہ کھانا ضروری ہے، وٹامن کی گولیاں کھانا ضروری ہے، جائیدادیں کھانا بھی ضروری ہے، کیا کیا کھا گئے ہیں مگر پھر بھی کمی پوری نہیں ہو رہی، پھر بھی بیمار ہیں۔ وقت سے پہلے بال سفید ہو رہے ہیں، 20 25 سال کے لڑکوں کے بال سفید ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں۔ عجیب حالت ہے یار، 30 سال کا بندہ 50 سال کا لگ رہا ہے یار، دیکھیں سب کچھ کھا کے بھی یہ حال ہے، توکل نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے ہم آ گئے، ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس تو نہیں ہے، بس اس اللہ ویسے ہی پوری کر دے گا۔ اللہ نے کر دی، وہ ماشاءاللہ اب تک زندہ ہیں، 90 سال تو میرا خیال ہے ان کی عمر ان کی اہلیہ کی ہو گئی، جن میں وٹامن کی کمی تھی، ٹھیک ہے نا، 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اور ہوش و حواس میں اللہ ان کی عمر میں اور زیادہ برکت دے۔ حضرت کا انتقال ہو گیا، وہ پھر بھی زندہ ہے۔ تو پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو کیا دیا؟ حضرت کی زمینیں تھیں وہ بکی ہیں، اور کچھ وراثت ملی، بہت اللہ نے پیسہ دیا۔ پھر اتنی دولت آئی حضرت کے پاس، پھر حضرت نے اسٹائل اپنا چینج کر دیا۔ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی جب تک نہیں ہے تو دال روٹی کھاؤ، جب ہے تو پھر اسی حساب سے کھاؤ جب اللہ دے رہا ہے۔ پھر جو نوٹ آتے تھے حضرت کے پاس، دولت کی محبت پھر بھی نہیں تھی، تو حضرت نے بہت سارا پیسہ لگا دیا الائنس میں۔ وہ ضیاءالحق کے دور میں ایک الائنس والے نکلے تھے، وہ سارا پیسہ ڈوب گیا۔ ڈوبا ہے تو حضرت کی پیشانی پر اتنا سا بھی بل نہیں آیا، اور ذرا بھی پریشان نہیں ہوئی، جبکہ جن لوگوں کے پیسے اس وقت ڈوبے تھے ان میں سے بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے۔ تو حضرت نے ان کا نام رکھا شہدائے الائنس، شہدائے الائنس، یہ الائنس والوں کا۔ اور حضرت فرماتے ہیں کتنی گھٹیا موت ہے، پیسے چھن گئے تو مر گئے، کیا دکھاؤ گے وہ اللہ کو؟ اللہ کہے گا کھانے کو روٹی تو مل رہی تھی، سر چھپانے کی جگہ تو تھی۔ تو حضرت کا بہت سارا پیسہ ڈوب گیا، مگر حضرت پر ایسے ذرہ برابر بھی پیشانی پہ لکیر نہیں آئی۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے یار رہنے کے لیے گھر تو ہے نا، اور کھانے کے لیے روٹی تو مل رہی ہے، تو وہ تو ویسے ہی مسافر خانہ ہے، ساتھ تھوڑی لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی خوش ہے۔ جو حضرت کے ساتھ اس وقت تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا زیادہ کسی میں حوصلہ نہیں دیکھا، اتنی بڑی رقم ڈوب گئی ہو اور بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں، بڑے آرام سے، کچھ ہو ہی نہیں۔ حضرت گھر کو گھر کہتے ہی نہیں تھے، مسافر خانہ کہتے تھے۔ جب سعودی عرب سے آئے ہیں عمرہ کر کے تو وہ گھر پہنچ گئے اپنے، تو جو میزبان تھے نا سعودیہ میں، انہوں نے حضرت کو فون کیا کہ آپ گھر پہنچ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مسافر خانے میں بیٹھا ہوں ناظم آباد کے۔ پھر 2 دن بعد فون کیا، حضرت گھر پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا ابھی ناظم آباد کے مسافر خانے میں۔ اس نے کہا آپ مسافر خانے میں کیا کر رہے ہیں، گھر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی یہ مسافر خانہ ہی ہے، گھر ور نہیں ہوتا مسلمان کا۔ اور واقعی اب دیکھو نا، حضرت کا جنازہ اٹھ گیا نا، قبر میں چلے گئے، ثابت ہو گیا نا کہ واقعی وہ کیا تھا، مسافر خانہ، ثابت ہو گیا۔ تو ہم لوگ ہیں بیوقوف جو گھر کو گھر سمجھتے ہیں۔ تو کیا تھا کہ حضرت کو جب اللہ نے دولت دی تو نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوتی تھی اتنی بڑی بڑی، اس میں سے حضرت اپنی ضرورت کے پیسے رکھتے تھے، باقی سارے فی سبیل اللہ صدقہ۔ اس میں سے گیس کا بل نکالیں گے، جو ضرورت کی چیز خریدنی ہے، گاڑی خریدی حضرت نے، گاڑی کیسی خریدی؟
اب دیکھو پیسہ آتا ہے تو لوگ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے, یہ بھی کنجوسی ہے. وہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لو, بس پلاٹ لے لو, بس پلاٹ لے لو. ابے بھائی خرچ کرو اللہ کے بندو. حضرت نے ایک فلیٹ بھی خریدا, وہ اس لیے خریدا کہ میں آج مر جاؤں گا تو یہ مدرسے کا گھر ہے, میری زوجہ کہاں رہے گی, اس نیت سے خریدا کہ میرے مرنے کے بعد میری زوجہ کے لیے انتظام, بولو نا بھائی, ہونا چاہیے. اور بچے کی سب کی شادیاں ہو گئی تھی, وہ الگ ہو گئے تھے, الگ رہتے تھے, تو ان کا تو انتظام ہو گیا. بس ایک زوجہ میں اگر مر گیا تو ان کا کیا بنے گا, یہ تو مدرسے کا گھر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مدرسہ یہاں رہتا ہے نہیں رہتا, تو بھائی ان کے لیے فلیٹ خرید لے. وہ بھی جب اللہ نے بس وہ فلیٹ گئے نہیں, اس میں گئے نہیں. اس کے علاوہ باقی پیسوں کا کیا کرنا ہے, اب کیا پلاٹ خریدنا, کیا گھر خریدنا, گاڑی خریدو. سب سے پہلے خوراک, حضرت نے سب سے پہلے پیسہ کہاں خرچ کیا, خوراک. بھائی خوراک, اب پہلے تو اللہ چلا رہا تھا بغیر خوراک کے, پیسے نہیں تھے. اب اللہ کہے گا اب ہے تو اب تو سیب کھاؤ نا, آئرن کی کمی, ورنہ آئرن کی کمی ہوگی. دولت مند آدمی اگر سیب نہیں کھاتا اس میں آئرن کی کمی ہوتی ہے. غریب آدمی کچھ بھی نہ کھائے پھر بھی فٹ رہتا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو دیا ہی نہیں کچھ, تو اللہ کہتے ہیں اسی میں پوری کر دوں گا میں. شیر کو آئرن کی کمی کے لیے سیب کھانا پڑتا ہے بھائی. شیر میں وٹامن سی کی کمی کہاں سے پوری ہوتی ہے, وہ صرف گوشت کھاتا ہے, اور اسی گوشت میں وٹامن اے بھی ہے, ڈی بھی ہے, سی بھی ہے, سب کچھ ہے اس میں. تو اللہ ہر چیز سے ہر چیز پوری کر سکتے ہیں. ہم خالی گوشت کھانا شروع کر دیں تو مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں. تو اب کیا تھا کہ حضرت نے سب سے پہلے کس پہ توجہ دی, خوراک. خوراک ایسی خاندانی, ہٹو بچوں, بادام صبح, اور ایک گلاس خالص دودھ, بہترین خاندانی قسم کا سیب چھلا ہوا. چھلکے فرماتے تھے, ڈاکٹر نے ایک دفعہ حضرت کو کہا کہ چھلکوں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. حضرت فرمایا پھر چھلکے آپ کھایا کریں. مزاح بہت تھا ہمارے حضرت کی, خوش ہوتا ہے نا انسان تو مزاح بھی ہوتا ہے طبیعت میں. فرمایا پھر یہ آپ کھائیں وٹامن, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہ چھلکے ہضم نہیں ہوتے نا, وہ وٹامن کا کیا کرنا ہے جو ہضم ہی نہ ہو. ڈاکٹر بھی تو بعض پھینکو ہوتے ہیں, بس بول دیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کیا نقصان بھی ہوگا, کیا فائدہ ہوگا. چھلکوں میں طاقت زیادہ ہے. اللہ کے بندے, چھلکے اللہ نے جانوروں کے لیے بنائے, ان کو بھی تو کچھ کھانے دو. تو ساری چیزیں خود کھا جاؤ گے تو بکری کیا کھائے گی, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ چھلکے حضرت نے فرمایا کہ آپ کھائیں. وہ چھلا ہوا سیب کھایا کرتے تھے, میٹھا. جب سیب کا موسم ختم ہو جاتا تھا, اچھے سیب ملنا بند, تو سیب کا ناغہ نہیں. حضرت کی مطالعہ بہت تھا نا, حکمت پر, ایلوپیتھک سائنس پر بھی مطالعہ تھا, اور ہومیوپیتھک پر بھی, اور حکیموں کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی تھی حضرت نے. تو خوراک کی بڑی ریسرچ تھی. وہ فرماتے تھے کہ نہار وہ میٹھا سیب جس نے کھا لیا تو اللہ اس کو ڈاکٹروں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے گا. اور واقعی حضرت کو اللہ نے ڈاکٹروں سے بچایا. تو جب موسم ختم ہوتا تو پھر پوری دنیا میں تحقیق ہوتی کہاں کا سیب سب سے اچھا ہے. تو پھر ٹورنٹو سے حضرت کے لیے سیب کی پیٹیاں آیا کرتی تھی. سیب کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے. بادام, سیب اور بھنے ہوئے چنے یہ کھاتے تھے. اسی طرح میں جب بھی حضرت کے گھر گیا ہوں, کھانا بڑا اسٹائلش دیکھا ہے, وی آئی پی قسم کا خاندانی کھانا. کھاتے بہت تھوڑا تھے مگر کھاتے بہت اچھا تھا. پگڑی بڑی مہنگی تھی. ایک دفعہ میں نے قیمت پوچھ لی تھی, اس زمانے میں بڑی ہزاروں روپے کی پگڑی تھی حضرت. حضرت فرماتے تھے کہ سر کی پگڑی اور سر کی ٹوپی کی قیمت آپ کے جوتے سے زیادہ ہونی چاہیے. جوتا مہنگا ہے, ٹوپی کیا ہے, سستی. اس کا مطلب سر کو اتنا پروٹوکول نہیں دے رہے, پاؤں کو عزت زیادہ دے رہے. حضرت کا جو سفید رنگ کا کرتا ہوا کرتا تھا وہ بہت مہنگا تھا, بہت مہنگا. اور خوشبوئیں اللہ کی پناہ, اتنی سی خوشبوئیں. اس دور میں 95 کی بات کر رہا ہوں, 50 ہزار روپے کی 95 میں وہ حضرت نے خوشبوئیں رکھی ہوئی تھیں. اور کمرہ اتنا خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا, ایسے نہیں کہ وہ اس کو چھچورا پن بنا دیا, اس کو چمک چھلو بنا دیا کمرے کو, لیکن اتنا خوبصورت کمرہ تھا حضرت کا کہ جب جاتے تھے تو بس دل چاہتا تھا کہ یہاں سے نہ نکلیں. اس میں عود کی خوشبو چل رہی ہوتی تھی ہر وقت. بڑا خوبصورت کمرہ تھا, جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں. وہ تو باقاعدہ دیکھنے جایا کرتے تھے ہم. پھر حضرت کی کرسی, بیٹھنے کا